اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں آ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ سبحانہ و تعالی تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا، یہ رنگینی اس کائنات میں تمہیں دکھائی دیتی ہے، یہ پھلوں میں، پھولوں میں، نباتات میں، یہ کائنات میں رنگینی تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو، کیوں شرک کے اندھیروں میں جو ہے تم کھو رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہ اللہ رات کی تاریکی کو چاک کر کے صبح کو نمودار کرنے والا ہے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اللہ نے رات کو ذریعہ سکون بنایا، نیند کا باعث بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب کتاب کا ذریعہ بنایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بنائی ہوئی تقدیر ہے اللہ کی جو کہ غالب ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا فرمایا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور ایک مستقل ٹھکانہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ اما حوا کی تخلیق اور اس پہلے جوڑے سے نسل انسانی کا تسلسل، نمبر ایک تمہارا عارضی ٹھکانہ، ایک تمہارا مستقل ٹھکانہ، ایک مراد دنیا میں عارضی ٹھکانہ، آخرت میں مستقل ٹھکانہ، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے نکالی اگنے والی ہر شے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اسے سبزی نکالی جس پر ایک تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں ہم، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے شگوفوں میں سے لٹکتے ہوئے گچھے نکالے، وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات، مشتبہ وغیر متشابہ، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہیں، کبھی صورت ایک جیسی ہوتی ذائقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، صورت میں بھی ذائقے میں بھی معاملہ مختلف رہتا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کے عمل کو دیکھو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ شدید دھوپ گرمی میں ہمیں ستاتی ہے نا، لیکن اسی شدت حرارت سے اللہ تعالیٰ کھجور میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بار بار اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے سورت کے تعارف میں ذکر ہوا تھا، ایک موضوع ہے آلاء اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی آلاء، اللہ کی نعمتوں کو بیان کر کے اللہ کا تعارف ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، مگر جب ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ایک ایک انگور میں، ایک ایک کھجور میں، ایک ایک انار میں سبحان اللہ، اللہ کے قدرت کے نظارے موجود ہیں، اور اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہونی چاہیے، اس کی محبت بڑھنی چاہیے، اور اس کی اطاعت میں ہمیں اور آگے جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین کا تذکرہ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ اس اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں بغیر علم۔ اللہ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک اور اس سے بلند تر ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ جنات کو خدا کی خدائی میں شریک کر ڈالا، حالانکہ انسانوں کی طرح جنات کا خالق بھی اللہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کو کیوں خالق کے برابر کرتے ہو؟ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ عدم سے آسمان و زمین کو وجود میں لانے والا، عدم سے مراد کچھ نہ تھا تو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر دی، معاذ اللہ کفار نے، مشرکین نے، ارے اللہ کی بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اور بیوی قرار دینا یعنی اولاد قرار دینا بھونڈا قسم کا عقیدہ، بدترین بدماشی اور بدترین سرکشی کی بات، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات
تم وہ وابستہ کرنا چاہتے ہو جو مخلوق کے معاملات ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شرک اتنا گھناؤنا جرم کہ گراوٹ کی ایسی انتہا پر بندہ پہنچتا ہے کہ خالق کائنات کے بارے میں بھی بد کلامی کرتا ہے، معاذ اللہ۔ فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے، بس تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہر شے کا کارساز اور نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہماری آنکھ کیا کچھ دیکھتی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ بڑا ہی باریک بینی سے بھید کو جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہمارا ظاہر باطن سب اللہ کے علم ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھ لیا تو اپنے بھلے کے لیے ہی دیکھا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی کی جان پر ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ میرا کام حضور سے کہلوایا جا رہا ہے، بتانا سمجھانا ہے، تم نہ مانو تمہارا اختیار۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو طرح طرح سے پھیر پھیر کر مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ کفار کہیں کہ آپ نے اس قرآن کو کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ جن کے دلوں میں بغض اور عداوت ہے، وہی بات اسٹمک خراب ہے، وہ تو الزام تراشی کریں گے، اور جو حق کے متلاشی ہیں اس قرآن پاک سے تو ان کو رہنمائی ملتی ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے اس وحی کی اے نبی علیہ السلام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کی گئی۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ ایسی بات تیسرے پارے کے شروع میں سورۃ البقرہ میں آ چکی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ نے زندگی امتحان کے لیے دی، دونوں اختیارات دیے، شر کی طرف چاہو جاؤ، خیر کی طرف چاہو جاؤ۔ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو روکتا نہیں، اور زبردستی کسی کو شر یا خیر کی طرف چلاتا نہیں۔ جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ اسی کی طرف اس کو چلا دے گا۔ اگر روک لیا جائے زبردستی کر کے تو پھر تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ وما جعلناک علیم حفیظا، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام ان پر آپ کو نگہبان نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں، منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں، پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی مشرکین، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس وہ اللہ تعالیٰ کو بے سمجھے بوجھے گستاخی کرتے ہوئے برا کہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں کو دعوت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، مشرکین شرک کریں بدترین جرم ہے، مگر ان کے بتوں کو گالیاں مت دینا، برا مت کہنا، ورنہ یہ بے سمجھی میں پلٹ کر تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے تو تمہارا قصور ہو جائے گا۔ یعنی اشتعال انگیز زبان اختیار نہ کرو اور دوسرے کو اشتعال دلانے کی کوشش نہ کرو، غلط بات کا رد کیا جائے گا مگر احسن طریقے سے۔ حدیث شریف میں آیا کہ بدترین آدمی وہ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اپنے ماں باپ کو کچھ شخص گالی کیسے دے گا؟ فرمائیے کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ خود قصوروار ہوا نا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا، تم اگر ان کے معبودوں کے بارے میں بری زبان اشتعال انگیز انداز اختیار کرو گے، یہ پلٹ کر معبود برحق اللہ کو برا کہیں گے، معاذ اللہ۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کو اس کا عمل بھلا کر کے دکھا دیا۔ کیا مطلب؟ جب لوگ برائی کی طرف چل پڑے، اب ان کی برائی ہی ان کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی، جاؤ اللہ تعالیٰ حال پر چھوڑ دیتے، جاؤ چلتے چلے جاؤ، کیونکہ تم نے خود یہ اپنے چوائس سے کام کیا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ اللہ ان کو بتا دے گا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ تاکید سے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ بڑی قسمیں اٹھائیں کفار نے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ،
اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں نشانیاں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ جو فرمائشی موزے والی بات ہے نا، اسی کا رد ہو رہا ہے کہ تمہاری من چاہی فرمائشوں پر تو موضوعات یا نشانیاں پیش نہیں کی جائیں گی. اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ یہ ایمان نہ لائیں. کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ اس کی بھی وجہ بتائی جا رہی ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے وہ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ نشانیوں پر، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. پہلی مرتبہ حق ان کے سامنے آیا، دل نے گواہی دی، سب کو سمجھ میں آ گیا. اب تکبر، حسد، تعصب آڑے آیا، جانتے بوجھتے رد کیا نا، اللہ تعالیٰ بھی اب ان سے ہدایت کی توفیق کو سلب کر لے گا. بہت سخت بات ہے. فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں بہکتے رہیں گے. بندے کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، استعمال نہ کرے تو اللہ واپس لے لیتا ہے. ایک بندے کی آنکھوں پہ پٹی کچھ مہینے باندھے بینائی چلی جائے گی. ایک بندہ جو ہے کچھ عرصے بولنا چھوڑ دے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، بولنا مشکل پڑ جائے گا اس کے لیے. میتھمیٹکس آج ہم میں سے بہت سے لوگ جو میری عمر کے ہیں ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں، کیونکہ پریکٹس میں نہیں رہے، تو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرو گے، اللہ صلاحیت ہی واپس لے لے گا. اللہ معاف رکھے. ختم اللہ علی قلوبہم، پھر وہ بھی معاملہ آتا ہے جو سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی.